السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی بک 2 پارٹ 2 چیپٹر نمبر 15 مصطفیٰ کمال بائی ولفریڈ ایف کیسل۔ بڑھتے ہیں چیپٹر کے انٹرو کی طرف۔ اسٹوڈنٹس، ورلڈ وار 1 جنگ عظیم اول میں مغربی جمہوری ممالک نے ترکی اور جرمنی کو شکست دے دی۔ ترکی میں ان ممالک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ترکی کا خلیفہ ان غیر ملکی فوجوں کے ساتھ جنہوں نے اس کے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا تعاون کرنا چاہتا تھا اور اس کا نام تھا محمد چہارم۔ لیکن اناطولیہ ترکی کا ایک شہر ہے، اس میں ترک فوج کے ایک حصے نے غیر ملکی فوجوں کی مخالفت شروع کر دی۔ خلیفہ نے فوراً باغی فوجیوں کو کچلنے کے لیے اپنا سب سے بہادر جرنیل مصطفیٰ کمال وہاں بھجوایا۔ اتحادی یعنی مغربی ممالک ترکی کو آپس میں بانٹنا چاہتے تھے۔ یونان، گریک ازمیر پر قبضہ کر کے، ازمیر وہاں کا سٹی ہے، اپنا حصہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس نے ترک سرزمین پر قدم رکھنا شروع کر دیا۔ گریک نے، مصطفیٰ کمال ایک عظیم محب وطن تھا، اسے غیر ملکی فوجوں کے بارے میں خلیفہ کا رویہ پسند نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہیں کچھ دیر کے لیے ترکی میں رہنے کی اجازت دی گئی تو وہ ایک دن پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے یونانی فوجوں کو روکنے کے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ جب سلطان کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً مصطفیٰ کمال کو واپس طلب کر لیا، لیکن مصطفیٰ کمال نے جواب دیا کہ وہ اس وقت تک اناطولیہ شہر میں ہی رہے گا جب تک کہ ملک آزادی حاصل نہیں کر لیتا۔ یوں اس نے اپنے سلطان کے خلاف بھی اعلان بغاوت کر دیا تھا۔ باغی ترکوں اور یونانیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ عوام نے خلیفہ کے مقابلے میں مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیا۔ جب اتحادیوں نے یہ دیکھا کہ یونانیوں کو مصطفیٰ کمال کے ہاتھوں بہت زیادہ مزاحمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو انہوں نے ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں بانٹنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے فوراً انقلابی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اسمبلی ملک پر حکومت کرے گی۔ اس نے ترکی سے خلافت کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا۔ اسمبلی نے مصطفیٰ کمال کی تجویز کی منظوری دے دی۔ فوج نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی اور خلیفہ کو ہمیشہ کے لیے ترکی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح 1923 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی راکھ سے ایک نئے ترکی نے جنم لیا۔ مصطفیٰ کمال نے اقتدار سنبھالتے ہی ملک کی ترقی اور عوام کی فلاح کے لیے بہت سی اصلاحات نافذ کی۔ اب جو اس نے ریفارمز کی، اصلاحات کی، باری باری ذرا ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ نمبر 1، جہالت کا خاتمہ کیا اس نے ترکی میں سے۔ مصطفیٰ کمال کو علم تھا کہ عوام کو مناسب تعلیم دیے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، چنانچہ اس کا پہلا مقصد عوام کو تعلیم دینا تھا۔ اس نے پورے ملک کا دورہ کیا اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ لوگوں سے ملاقات کے دوران اسے پتہ چلا کہ تعلیم کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مشکل عربی رسم الخط ہے۔ رسم الخط کا مطلب ہے جو لکھائی کا طریقہ۔ اس زمانے میں ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ مصطفیٰ کمال نے اسے فوراً ختم کر دیا اور رومن رسم الخط رومن اسکرپٹ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر زبان کو آسان بنانے کے لیے اس میں سے عربی اور فارسی کے تمام الفاظ نکال دیے۔ جلد ہی عوام لکھنے پڑھنے لگ گئی اور یوں ترکی میں سے جہالت کا خاتمہ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر القابات اور لباس میں تبدیلی اس نے جو کی۔ القاب لقب کا جمع ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان مساوات قائم کرنے کے لیے اور طبقاتی فرق کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے تمام پرانے القابات ختم کر دیے۔ اس طرح سے ہر مرد کے نام کے ساتھ بے اور ہر عورت کے نام کے ساتھ بیان لگنے لگا۔ اس طرح اس نے ترکی ٹوپی کا استعمال بھی بند کر دیا اور اس کی بجائے ہیٹ پہننا لازمی قرار دے دیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ریفارم یا اصلاحات جو اس نے کی وہ عورت کا مقام تھا۔ مصطفیٰ کمال نے آزادی نسواں کی پرزور حمایت کی۔ اس کا خیال تھا کہ ملکی ترقی کے لیے عورتوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھا، پھر بھی پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے عورتوں کے پردے
پردہ کرنے پر پابندی لگا دی اور حکم دیا کہ عورت اور مرد اکٹھے کام کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لاسٹ پر جو اس نے اصلاحات کی وہ معاشی ترقی تھی۔ غریبوں کی بہبود اور عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے مصطفیٰ کمال نے معیشت کے میدان میں بہت سی اصلاحات نافذ کی۔ اس نے 5 سالہ منصوبہ شروع کیا، ترک 5 ایئر پلان۔ ملک میں سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھا دیا، بھاری صنعتیں قائم کی اور ملک کے نظام بنکاری کی تنظیم نو کی۔ اس طرح اس نے ترکی کو ایک طاقتور اور خوشحال ملک بنا دیا۔ تو اس چیپٹر میں آپ مصطفیٰ کمال کی لائف ہسٹری پڑھیں گے اور دیکھیں گے مصطفیٰ کمال نے کس طرح سے ایک نئی ترکی کو جنم دیا۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس چیپٹر کا انٹرو کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم بڑھیں گے شارٹ کوسچن آنسرز کے پورشن کی طرف۔ جی پہلا کوشچن دیکھیے گا، واٹ واز دا ایٹیٹیوڈ آف ترکش گورنمنٹ ٹوورڈز دی الائز آفٹر ورلڈ وار 1؟ جنگ عظیم اول کے بعد ترک حکومت کا کیا رویہ تھا اتحادیوں کی طرف؟ آنسر، دی ترکش گورنمنٹ آف محمد IV واز انکلائنڈ ٹو کوپریٹ ود دی الائز۔ ترک حکومت محمد چہارم جو ترکی کا سلطان تھا راضی تھی اتحادیوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ محمد thought that the best interests of Turkey were in cooperation with the victorious allied forces۔ محمد یہ سوچتا تھا کہ بہترین مفادات ترکی کے اسی میں تھے کہ وہ تعاون کرے فاتح اتحادی فوجوں کے ساتھ۔ Question 2، why was Kamal sent to Anatolia؟ مصطفیٰ کمال کو اناتولیا شہر کیوں بھجوایا گیا؟ He was sent to Anatolia to deal with the law and order situation and crush rebellion against the allied forces۔ اس کو اناتولیا بھجوایا گیا کہ وہ وہاں پر امن و امان کی صورتحال سے نمٹے اور بغاوت کا خاتمہ کرے جو اتحادی فوجوں کے خلاف جنم لے رہا تھا۔ Question 3، what was the reaction of Turkish patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire؟ اچھا جی، کیا رد عمل تھا ترک محب وطن لوگوں کا اس ارادے کی طرف کہ اتحادی تقسیم کرنا چاہتے تھے اٹومن امپائر کی سلطنت عثمانیہ کی؟ آنسر، the Turkish people were annoyed at this decision۔ یہ فیصلہ سن کر ترکی کے لوگ بہت غصے میں آگے۔ the evil intentions of the allies roused their patriotism۔ یہ جو برے ارادے تھے اتحادیوں کے، اس سے ترک لوگوں میں جذبہ حب الوطنی جاگا۔ they got united، وہ متحد ہو گئے and were ready to sacrifice their lives for freedom of their country، اور وہ تیار ہو گئے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر۔ Question 4، write a note on مصطفیٰ کمال's activities in Anatolia۔ مصطفیٰ کمال کی سرگرمیاں اناتولیا شہر میں جو تھی اس پر ایک نوٹ تحریر کرے۔ آنسر، کمال met with the rebel commanders۔ اناتولیا جا کر مصطفیٰ کمال باغی کمانڈر سے ملا۔ ہی اسٹارٹیڈ اے گوریلا وار اگینسٹ گریکس، یونانیوں کے خلاف اس نے ایک گوریلا وار کا آغاز کیا۔ مین ٹو مین وار کو گوریلا وار کہتے ہیں۔ ہی ڈیولپ نیشنل آرمی ود ارریگولرز، عام عوام میں سے لوگ لے کر اس نے قومی فوج بنائی۔ ہی وزٹڈ ولیجز، وہ دیہاتوں میں گیا اینڈ پرووائڈیڈ اویئرنیس ریگارڈنگ فریڈم، اور وہاں پہ لوگوں کو شعور دیا آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اس حوالے سے۔ Question 5، why did محمد order مصطفیٰ کمال to return to Constantinople؟ محمد جو ترکی کا سلطان تھا اس نے مصطفیٰ کمال کو کیوں کہا کہ وہ کونسٹینٹینوپل سٹی واپس آ جائے؟ آنسر، as soon as محمد heard of مصطفیٰ کمال's activities of resistance against the allies، جتنا جلد محمد نے سنا کہ مصطفیٰ کمال کی سرگرمیاں جو مزاحمت کی بن رہی ہیں اتحادیوں کے خلاف، he ordered مصطفیٰ کمال to return to Constantinople، اس نے حکم دیا مصطفیٰ کمال کو کہ فوراً سے پہلے اناتولیا شہر چھوڑ کے کونسٹینٹینوپل آؤ۔ Question 6، what was مصطفیٰ کمال's reply؟ اس بات کا جواب مصطفیٰ کمال نے کیا دیا محمد کو؟ آنسر، his reply was، اس کا جواب یہ تھا، I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence، کہ میں اناتولیا شہر میں ہی رہوں گا جب تک کہ ہماری قوم آزادی حاصل نہ کر لے۔
Question 7. How did Mehmet try to regain Anatolia for himself? Mehmet نے کیسے کوشش کی اناتولیا دوبارہ حاصل کرنے کی خود کے لیے؟ Answer. Mehmet tried to regain Anatolia for himself through cunningness. Mehmet نے اناتولیا شہر کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی مکاری کے ذریعے. He offered the nationalists to transfer their activities to Istanbul. اس نے پیشکش کی حب الوطن لوگوں کو نیشنلسٹس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز ٹرانسفر کر لیں استنبول شہر میں. He also announced to summon a government pleasing to nationalists. مزید یہ کہ مہمت نے اناؤنس کیا کہ میں ایک حکومت کو بلا رہا ہوں، حکومت کا ایک وفد بنا رہا ہوں جو محب وطن ترک لوگوں کو پلیزنگ کا مطلب ہے خوش کر دے گی. Question number 8. Why did his plan fail? مہمت کا منصوبہ ناکام کیوں ہوا؟ Answer. His plan failed because مصطفیٰ کمال refused to obey his command. مہمت کا منصوبہ ناکام ہو گیا کیونکہ مصطفیٰ کمال نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. کمال was of the view that parliament should sit in Ankara. مصطفیٰ کمال کا خیال یہ تھا کہ پارلیمنٹ انکارا شہر میں بیٹھے انسٹیڈ آف استنبول کی بجائے. Kamal was also developing a large army of irregulars in order to deal with crisis situation. اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کمال ایک بہت بڑی فوج بھی بنا رہا تھا عام لوگوں پر مبنی تاکہ وہ بحران کی صورتحال سے نمٹ سکے. Question number 9. What were the terms offered to Turkey by the allies? اتحادیوں نے وہ کون سی سفارشات تھی یا پیشکشیں تھی جو پیش کی ترکی کو؟ Answer. The allied offered the following terms of peace. اتحادیوں نے درج ذیل terms of peace امن کی شرائط پیش کی ترک لوگوں کو. Ottoman Empire was to be entirely under the supervision of allied forces. پہلی یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر اتحادی فوجوں کے حوالے کر دیا جائے. All the provinces were to become mandated territories. اور مزید یہ کہ جتنے بھی ترکی کے صوبے تھے انہیں اتحادی فوجوں کے سرپرستی کر دیا جائے. The whole of the eastern Anatolia was to be added to the state of Armenia. جتنا بھی مشرقی اناتولیا تھا اس کو ارمینیا کے ریاست کے ساتھ ایڈ کر دیا جائے. Around Izmir was to be a large Greek district. ازمیر شہر کے گرد ایک بہت بڑا یونانی ضلع بنایا جائے. اینڈ سیسیلیا واز ٹو گو ٹو دی فرینچ. اور سیسیلیا شہر کو فرانس کے حوالے کر دیا جائے. یعنی کہ اتحادی فوجیں پورا ترکی اس طرح سے مل بانٹ کر کھانا چاہتے تھے. Question 10. Give an account of the Greek attack and its defeat. یونانیوں نے جب ترکی پر حملہ کیا اس کا حال بیان کیجیے اور بتائیے انہیں کیسے شکست ہوئی. Answer. The Greeks attacked Turkey on August 21, 1921. یونانیوں نے حملہ کیا ترکی پر 21 اگست 1921 کو. The two nations almost fought man to man for 14 days. ان دونوں اقوام کے درمیان جنگ ہوئی 14 دنوں تک تقریباً مین ٹو مین. مینز ایک فرد آتا تھا ایک فوج اور لشکر کی طرف سے اور دوسری طرف سے بھی ایک آتا تھا، وہ آپس میں لڑتے تھے. گریکس ور فلی ڈیفیٹڈ بائی 4 سپتمبر. 4 ستمبر تک مکمل طور پہ یونانیوں کو شکست ہو گئی تھی. مصطفیٰ کمال واز کمانڈر آف ترکس. ترک فوج کا سربراہ مصطفیٰ کمال تھا. Question 11. Give an account of the departure of Mehmet from Istanbul. بتائیے کس طرح سے مہمت بھاگ نکلا یا روانہ ہوا استنبول سے، وہی مہمت جو ترک سلطان تھا. Answer. مہمت departed from Istanbul on the 17th of November 1922. مہمت روانہ ہوا بھاگ گیا استنبول شہر سے 17 نومبر 1922 کو. He went in exile. وہ جلا وطنی کاٹنے چلا گیا to Great Britain انگلینڈ میں in a British motor ambulance. ایک برطانیہ کی موٹر ایمبولینس میں. Question 12. Describe the reforms introduced by مصطفیٰ کمال. بیان کیجئے وہ اصلاحات جو نافذ کی مصطفیٰ کمال نے. Answer. He gave equal status to women in all walks of life as men.
اس نے خواتین کو مساوی مرتبہ دیا مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے تمام شعبوں میں. He simplified the language and made steps for the removal of illiteracy. اس نے زبان کو آسان کیا اور کچھ اقدامات اٹھائے جہالت کے خاتمے کے لیے. He abolished veil. اس نے نقاب کو ختم کیا. He also abolished national headdress fez and made use of hat compulsory. اس نے خاتمہ کیا قومی ٹوپی فیض کا اور ہیٹ کے استعمال کو لازمی قرار دیا. He replaced the Turkish script with the Roman script for easy learning. پڑھائی میں آسانی کے لیے اس نے ترکی رسم الخط کو رومن رسم الخط سے ریپلیس کیا. He also introduced Turkish 5-year plan and encouraged heavy industry. اس نے ترک 5 سالہ منصوبہ متعارف کروایا ترقی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں بڑے پیمانے پر صنعتیں لگائی. He made development in railway. اس نے ریلوے کے محکمے میں ترقی کی اینڈ بینکنگ سسٹم ٹو اور بنکاری کے نظام میں بھی. Question 13. Sum up in a few sentences the work of Mustafa Kamal as a great nation builder. کہتا ہے خلاصہ بیان کیجئے چند جملوں میں مصطفیٰ کمال کے کاموں کا ایک عظیم نیشن بلڈر معمار کے طور پر قوم بنانے والے کے طور پر. آنسر مصطفیٰ کمال لیڈ دی فاؤنڈیشن آف ماڈرن ترکی. سب سے پہلے تو مصطفیٰ کمال نے بنیاد رکھی جدید ترکی کی. ہی پرووائڈیڈ دی اویئرنیس ریگارڈنگ فریڈم ٹو ہز پیپل. اس نے اپنی عوام کو آزادی کے لحاظ سے اویئرنیس پرووائڈ کی. ہی میڈ ہز کنٹری فری فرام الائز. اس نے اپنے ملک کو اتحادیوں سے آزاد کروایا. He also introduced amazing reforms in various sectors for the progress and development of Turkey. اس نے متعارف کروائی زبردست قسم کی اصلاحات مختلف سیکٹرز میں ملکی ترقی کے لیے اور خوشحالی کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر شارٹ کوسچن آنسرز کمپلیٹ ہوئے. اب ہم بڑھیں گے سینونیمز کے سیکشن کی طرف. جی پہلا ورڈ ہے ہیلڈ. آپشن ڈی ویلکمڈ سواگت کیا خوش آمدید کہا. کنسٹرنیشن آپشن ڈی کنسرن. ٹھیک ہے جی اس سے استعمال کرتے ہیں وابستگی کے لیے پریشانی کے لیے. نیکسٹ ورڈ ہے جی ایگر. آپشن سی کین زبردست خواہش رکھنا شوقین. ڈیمرڈ. آپشن سی آبجیکٹڈ اعتراض کرنا. کولیبوریٹ اے کوپریٹ تعاون کرنا. انٹرسپٹڈ سی اسٹوپڈ روکنا. آرمیسٹائس آپشن ڈی سیز فائر جنگ بندی. انفیوریٹڈ آپشن سی انریجڈ غصے میں آنا آگ بگولا ہونا. سپرسیڈڈ آپشن اے کنٹرولڈ قابو پانا. اکوپیشن اے کیپچر کسی چیز پر قبضہ کرنا. ریمننٹس آپشن ڈی ریمینز باقی بچی چیزیں باقیات. انڈیگنیشن ڈی اینگر خوف غصہ. اوبسٹرکٹ آپشن اے ہنڈر رکاوٹ بننا. پروٹیسٹڈ ڈی اپوزڈ احتجاج کرنا. انکاؤنٹرز آپشن بی اسکرمشز. ٹھیک ہے جی آمنا سامنا ہونے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوا ہے جی. نیکسٹ ورڈ ہے جی ڈیلیگیٹس آپشن ڈی ریپریزنٹیٹیوز نمائندے وفود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. انڈسبینڈڈ آپشن اے یونائٹڈ متحد. کرونیکلڈ آپشن اے ریکارڈڈ حساب لگانا. ٹھیک ہے جی آپشن نیکسٹ ورڈ ہے ایمنیشن آپشن اے ویپنز اسلحہ گولہ بارود. ڈیٹوریشن آپشن اے ورسننگ بدتر ہونا. ریڈڈ آپشن اے لوٹڈ لوٹ لینا. ڈیسپریٹ آپشن اے ڈسٹریسڈ مایوس کن دباؤ کا شکار. ڈمپس آپشن بی سٹورز. ٹھیک ہے اکٹھا کرنا کسی چیز کو سٹور کرنا ذخیرہ اندوزی کرنا. مسیکر آپشن سی کلنگ قتل عام قتل کرنا. ریبل آپشن اے میوٹینئر باغی بغاوت کرنے والا. ایویکویٹڈ آپشن اے ویکیٹڈ خالی کرنا یا کروانا. ری گین آپشن اے ری گیٹ دوبارہ حاصل کرنا. ایسٹونشنگ آپشن سی امیزنگ حیران کن.
نیکسٹ ورڈ ہے جی سٹلٹی، آپشن بی کننگنیس، مکاری، نل اینڈ وائڈ، کینسلڈ کل عدم قرار دینا، ختم کر دینا، اسکارسلی، آپشن سی ہارڈلی، بمشکل، مشکل سے، ہنٹر لینڈ، آپشن بی انٹیریئر، اندرونی حصہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا چیپٹر 15 بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ان آل ریسپیکٹس. تھینک یو آل.